گا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کی عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، منزل کی طرح ہے، منزل کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی ایک اینٹ کو نکال دیا تو اس کا اثر ایسا نہیں کہ جس اینٹ سے وہ ملا تھا اس پر ہوگا اور اوپر والے اینٹ سے ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر ایک بھی اینٹ نکال دی گئی تو اس کا اثر پوری منزل پر پڑے گا، حتیٰ کہ وہ چھت جس کے بارے میں انجینئر نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ 50 اور 100 سال تک اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ اس لیے المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اور مومن ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ اور سلوک ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے عمارت کی اینٹیں ہوا کرتی ہیں، جیسے عمارت کی اینٹیں ہوا کرتی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ہر ایک معاشرے میں بسنے والے، ہر گاؤں ہر شہر میں بسنے والے مومنین کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ کوئی مومن دوسرے مومن سے الگ نہ ہونے پائے، کوئی مومن دوسرے مومن سے دور نہ ہونے پائے، کوئی صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان سے دور نہ ہونے پائے، ایک مومن کے تعلق سے دوسرے مومن کے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو، کسی طرح کی کوئی چبھن نہ ہو اور کسی طرح کی کوئی نفرت نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک کے تعلق سے دوسرے کے دل میں کوئی کینہ اور کوئی حسد ہوا اور کوئی بغض اور کوئی کپٹ پیدا ہوا تو یاد رکھیے اس پر اس کی ہمت کو کمزور کر دے گا۔ اس لیے ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ملایا اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی اور کہا جس طریقے سے یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل ہو گئی اور داخل ہونے کے بعد اس کے اندر جو مضبوطی آئی ہے، اس کے اندر جو قوت آئی ہے، اس طریقے سے قوت پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب معاشرہ ایک مومن دوسرے مومن سے اس قدر الفت و محبت کے ساتھ رہے گا تو کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اختلاف اور ایک ہے مخالفت۔ اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہو، اختلاف حق کی بنیاد پر ہو، اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہو قابل محمود ہے، لیکن مخالفت کسی بھی حال میں محمود نہیں ہے۔ مخالفت کی ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے اور اختلاف اگر دلائل کی بنیاد پر ہے تو یہ رحمت ہے، لیکن اگر اختلاف نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہے، اختلاف اپنے پروگرام کو نہ ماننے کی بنیاد پر ہے، اختلاف اپنے اس منظم کام کے طریقے پر کسی دوسرے سے جو منوایا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر اختلاف ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ اختلاف بھی مذموم ہے، یہ اختلاف بھی برا ہے۔ اختلاف صحیح طریقے پر دلائل کی بنیاد پر ہو تو اس طریقے سے یہ محمود ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہو تو اختلاف بھی برا ہے۔ یہ اختلاف پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اختلاف پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مدنی اتباع بنایا ہے۔ مدنی اتباع بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی انسان الگ تھلگ ہو کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہے اور تنہ تنہا پیدائش سے لے کر کے موت تک اپنی زندگی گزارنا چاہے نہیں گزار سکتا، چاہے وہ کسی بھی حکومت کا وہ حاکم ہو یا کہیں کہ وہ شہنشاہ ہو یا وہ مزدور پیشہ اور غریبی کی سطح سے زندگی گزارنے والا ہو، تنہ تنہا اور اپنی ذات کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہے نہیں گزار سکتا۔ ایک دوسرے سے واسطہ، ایک دوسرے سے رابطہ، ایک دوسرے سے تعلق پڑتا ہے۔ جب تک ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہوگا، جب تک ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوگا، جب تک ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، جب تک ایک دوسرے کی بنیاد اور ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی نصرت نہیں کرے گا، یاد رکھیے کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کہ اس طریقے سے ایک کسان کھیتی کرنے والا
کرنے والا اگر چاہے کہ میں تنہا تنہا زندگی گزار لوں، اگر ایک کسان محنت نہ کرے غلہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ اگر یہ کسان صرف تنہا تنہا سوچے میں زندگی گزار لوں، دیگر جو وسائل اور انتظامات ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے نہ ہو تو کہاں سے زندگی گزارے گا؟ پتہ چلا کہ ہر ایک دوسرے کی بنیاد اور ایک دوسرے کے تعاون اور نصرت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ جب ایک دوسرے کی نصرت کی بنیاد پر چلتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ نصرت کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا اور اس فرق کا امتیاز کیے بغیر کہ معاشرے میں کوئی اونچا ہے یا کوئی نیچا ہے، یا اونچا ہے تو اس کی ہم خدمت کریں گے اور اس کی بات ہم مانیں گے، اس کا تعاون اور اس کی نصرت کریں گے، یا نیچا ہے تو ہم اس کی نصرت اور اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے جہاں پر یہ امتیاز پیدا ہو گیا اور جہاں پر یہ فرق پیدا ہو گیا، جہاں پر یہ ذہن بن گیا، جہاں پر ذہنوں میں ایسا خیال پیدا ہو گیا، یاد رکھیے وہ قوم وہی پر مردہ ہو جاتی ہے، وہی پر وہ مردہ ہو جاتی ہے، پھر اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ آپ کہیں دور نہ جا کر کے بلکہ آپ اپنے جسم کو لے لیجئے، ہم اپنے جسم کی مثال کو دیکھیں کہ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک کائنات دیا ہے، اور اس کائنات کے اندر اس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام اور سسٹم لگایا ہے کس طریقے سے لگایا ہے کہ دیکھیے یہ جسم ہے، ان جسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازات رکھے ہیں۔ دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد كله الا وهي القلب۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد آ گیا تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الا وهي القلب، سن لو وہ دل ہے، یہ دل یہ رئیس الاعضاء ہے، دل یہ تمام عضو کا سردار ہے، دل کہتے ہی اس کو ہے جو سب کا دل کھینچ لے، جو سب کے دل کو اپنی طرف مائل کر لے، تو دل یہ تمام اعضاء میں سب سے ممتاز مقام رکھتا ہے۔ آنکھ کا مقام آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آنکھ نہ ہو تو انسان چل نہ سکے، اس کے سر کا مقام دیکھیے، اس کی زبان، اس کے ناک اور کان، چہرے، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کا آپ مقام دیکھیے، ہر ایک اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہر ایک کا اپنی جگہ پر جو نظام اور جو کام ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ مرتبے کے اعتبار سے ہر ایک الگ الگ ہے، آنکھ کا مرتبہ کچھ اور ہے، دل کا مرتبہ کچھ اور ہے، ذہن کا مرتبہ کچھ اور ہے، ہاتھ کا مقام کچھ اور ہے، پاؤں کا مقام کچھ اور ہے۔ لیکن آپ مجھے بتلائیں کہ اگر آپ کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور آپ کا پیر یہ کہے کہ دیکھو آنکھ میں تکلیف ہے، آپ جائے جا کر کے دوا لے کر کے آئے، پیر کہے میں نہیں چلتا، تو کیا ایسا آدمی بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو جائے، پیر کہے میں نہیں چلتا، ہاتھ میں زخم ہے، ہاتھ جائے جا کر کے دوا لے کر کے آئے، دل کے اوپر کوئی زخم ہو گیا، دل کسی طریقے سے کہ متاثر ہو گیا، اب ٹھیک ہے پاؤں یہ کہے کہ جائے دل دوا لے کر کے آئے، میں دوا لینے نہیں جاتا کیونکہ دل خراب ہے، پیر تو صحیح سالم ہے۔ کیا کوئی عقل اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر پیر نہیں چلے گا تو یاد رکھیے پیر کے نہ چلنے کی بنیاد پر یہ پیر بھی نہ چل سکے گا، یہ پیر بھی صحیح سالم نہیں ہوگا، یہ پیر بھی اگر دل کی دوا لینے کے لیے، ہاتھ کی دوا لینے کے لیے نہیں اٹھے گا، جب یہ ہاتھ خراب ہوگا اور ہاتھ شل ہوگا اور اس کی بنیاد پر زندگی ختم ہوگی تو پیر کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور پیر بھی اپنی زندگی کھو بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے معاشرے میں بسنے والے کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی حادثہ اور کوئی واقعہ پیش آیا اور ہم نے یہ سوچ کر کے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک کمترین آدمی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک نچلی سطح کا آدمی ہے، ہم تو اس کا کام کرنے کے لیے نہیں چلتے، یاد رکھیے اگر وہ مردہ ہو گیا، اگر وہ چل بسا تو آپ بھی چل بسے، اگر وہ چلا گیا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس گاؤں میں بسنے والا جو گاؤں کا ذمہ دار تھا بڑا ہوشیار تھا، اس گاؤں کا بسنے والا جو وہاں کا ذمہ دار تھا بڑا عقلمند تھا، ہر ایک اس کو برا کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے کی ایک کڑی تھی، اس کا ایک جز تھا، اس کا ایک حصہ تھا، وہ حصہ ٹوٹا گویا کہ اس معاشرے کا ہر فرد ٹوٹ گیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک
آدمی کو قتل کیا ہو تو قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک کو پیارا مددگار چھوڑ دیا ہے، اگر ہم نے کسی ایک کو تنے تنہا چھوڑ دیا، نصرت کی ضرورت پڑی ہم نے نصرت نہیں کی، تعاون کی ضرورت پڑی ہم نے تعاون نہیں کیا، اس کو اسپتال پہنچانے کی ضرورت پڑی ہم نے اس کو اسپتال نہیں پہنچایا، اس کو دوا کی ضرورت پڑی ہم نے دوا کا انتظام نہیں کیا، اگر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے تو صرف ایک آدمی کی موت نہیں بلکہ پورے معاشرے کی موت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اور دوسری بات، اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی زخم ہو اور اس تکلیف محسوس ہوتی ہو تو آنکھ بھی آنسو بہاتا ہے اور دل بھی بے چین ہو جاتا ہے، پورا اس کے ساتھ اس غم میں شریک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں اگر کوئی تہی دست ہے، کوئی پریشان حال غریب مسکین لاچار ہے، اور وہ کسی حادثے اور کسی واقعے میں دو چار ہے تو آپ کو بھی اس کا درد اور آپ کو بھی اس کی کہن اور آپ کی دل میں بھی بے چینی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بے چینی دل کے اندر نہیں پائی جاتی تو یاد رکھیے اس ایمان کا رشتہ یہ صرف بہت محدود نہیں، بہت زیادہ محدود ہے، بہت دور تک رشتہ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایمان کی بنیاد پر اگر کوئی ایک مغرب کے اندر بیٹھا ہو اور مشرق میں بیٹھنے والے کسی انسان کے پیر میں کوئی کانٹا چھپتا ہو اور اس کی درد کو اور اس کے کرب کو اپنے دل میں محسوس نہ کرتا ہو تو یاد رکھیے وہ ایمان کی خیر منائے اور اپنے ایمان کی سوچے کہ ایمان کہاں چلا گیا، اور ایمان کی خیر منائے کہ ایمان کہاں چلا گیا۔ ایمان صحیح سالم ہے کہ نہیں صحیح سالم ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی تکلیف پہنچی اور اس تکلیف کو ہم نے محسوس نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کے ضعف کی علامت ہے۔ اس لیے ہر ایک معاشرے میں بسنے والے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور ہمدردی و غمگساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر وہ ہمدردی و غمگساری کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا تو یاد رکھیے وہ قوم اپنے آپ مر جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہمدردی یہ غمگساری کس طریقے سے ہو، اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس بیمار کی عیادت کے لیے جائیں۔ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی ملے تو اس کو سلام کرو، افشوا السلام بینکم تحابوا، سلام کو عام کرو گے آپس میں محبت پیدا ہوگی، جو آپس میں محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے کی خیریت اور ایک دوسرے سے قرب ہوگا، ایک دوسرے سے نزدیکی ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی پریشان حال ہے آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کی تکمیل میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام کی تکمیل کرتا ہے، اللہ اس کے کام کو مکمل کرتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کی نصرت کریں اور آپ نصرت کرنے کے لیے جب اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو متعین کرتا ہے۔ اگر آپ پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ اپنی عزت کے دربار میں اٹھائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ میں تو اس قابل تو نہیں کہ میں تعاون کر سکوں، لیکن اے اللہ میں تیرے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ اس کی پریشانی کو ختم کر دے۔ ہم اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کی پریشانی کے دور کرنے کی دعا مانگیں گے، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جاؤ اور جا کر کے میرے اس بندے کی دعا پر آمین کہو۔ یہ بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، کہو آمین وَلَكَ مِثْلُ، جو دعا تو دوسرے کے لیے کرتا ہے وہ تجھے بھی ملے گا۔ اگر تو کسی کی پریشانی کی دوری کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ بھی تیری پریشانی کو دور کرے گا، اگر کسی کی بیماری سے شفا یابی کی دعا کرتا ہے تو اللہ تجھے بھی شفا عطا کرے گا، اگر تو کسی کی نصرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تیری نصرت کرے گا۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کوئی دعا اپنے لیے کرے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے انسانوں کے لیے اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ دعا ہم اپنی زبان سے ان کے لیے کریں گے، حالانکہ اس زبان سے ہم نے جھوٹ بھی بولا ہوگا، اس زبان سے ہم نے غیبت بھی کی ہوگی، لیکن اللہ معصوموں کو بھیجے گا اور کہے گا جاؤ جا کر کے تم آمین کہو اور کہو وَلَكَ مِثْلُ، تمہیں بھی اسی طریقے سے ہو اور تمہیں بھی ویسا ثواب ملے۔